شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. بحریہ ٹاؤن، سندر، ازمی ٹاؤن اور ڈیفنس میں بادل کھل کر برسے. ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گلشن راوی، کاہنہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. مال روڈ پر نہر کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک پولیس کی کیبن کا شیشہ ٹوٹ گیا. شہر میں بارش کے باعث لیسکو کے 370 سے زیادہ فیڈر سٹرپ کر گئے. مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. بادل برسنے سے شدید گرمی کا خاتمہ. موسم خوشگوار ہو گیا. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ. تپتی دھوپ اور لو کے ستائے ہوئے شہریوں نے موسم تبدیل ہونے پر سخت احساس کیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں میں 13 جون تک بارش کی پیشگوئی. بارشوں کا نیا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. گرمی کی شدت میں مزید کمی کا امکان. حکومت پنجاب کا محرم الحرام میں امن و امان کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ. صوبے بھر میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. خواتین، بزرگ، شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ڈبل سواری کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. 1 سے 10 محرم الحرام تک مجالس اور جلوسوں میں کسی نئی اختراع کی اجازت نہیں ہوگی. عوامی مقامات پر ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور آتش گیر مواد پر مکمل پابندی. فرقہ وارانہ منافرت، اشتعال انگیز نعروں اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. جلوس کے راستوں میں عمارتوں کی چھتوں پر مورچے بنانا اور اینٹیں یا پتھر جمع کرنے پر پابندی ہوگی. جلوسوں کے دوران دکانوں کی تھڑوں یا چھتوں پر بطور تماشائی موجودگی ممنوع قرار. تمام پابندیاں 1 سے 10 محرم الحرام تک مؤثر رہیں گی. وفاقی حکومت کی کفایت شاری پالیسی کے تحت پنجاب میں کاروباری اوقات تبدیل. پنجاب حکومت نے نئے اوقات کار کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبے بھر میں تمام دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز اب رات 9 بجے بند ہوں گے. ڈپارٹمنٹل سٹورز، کریانہ شاپس اور شادی ہالز کو رات 10 بجے تک کام کی اجازت. ریسٹورانٹس، کیفے، سنیما اور فوڈ پوائنٹس رات 11 بجے تک کھلے رہ سکیں گے. ہسپتال، میڈیکل سٹورز، بیکریز اور تندور اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ قرار. ڈیری شاپس، فٹنس جمز اور کال سینٹرز کو بھی نئے اوقات سے استثناء حاصل. نئے اوقات کار پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کو ہدایات جاری. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو بادشاہی مسجد میں ہوگا. کمیٹی اراکین ملک بھر سے ملنے والی چاند کی شہادتوں کا تفصیلی معائنہ کریں گے. معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی چاند کی رؤیت کا سرکاری اعلان کیا جائے گا. ماہرین فلکیات کے مطابق 15 جون کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان میں محرم الحرام کا آغاز 17 جون کو ہونے کا امکان ہے. پنجاب ریونیو یونیورسٹی نے زندہ اور ممتاز شخصیات پر پی ایچ ڈی ریسرچ پر پابندی لگا دی. ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ نے نئی تعلیمی پالیسی کی منظوری دے دی. مراسلے کے مطابق پی ایچ ڈی کے طلباء اب زندہ معروف شخصیات پر مقالہ یا سیناپسس نہیں لکھ سکیں گے. حکومتی سول ایوارڈ یافتہ زندہ شخصیات کو نئی تعلیمی پالیسی کے تحت پابندی سے استثناء حاصل. سول ایوارڈ یافتہ افراد پر تحقیق کے لیے متعلقہ ڈی ڈی پی سی کے ذریعے اجازت دینا لازمی قرار. پنجاب یونیورسٹی کی نئی ریسرچ پالیسی کا اطلاق تمام تعلیمی شعبہ جات پر یکساں ہوگا. پنجاب حکومت کا متوسط طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ کا بڑا منصوبہ. ایل ڈی اے نے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کم قیمت پلاٹس متعارف کرانے کا پلان تیار کر لیا. متوسط طبقے کو لگژری اور مکمل سہولیات والے سوسائٹیوں میں پلاٹ خریدنے کا موقع ملے گا. افورڈیبل ہاؤسنگ سیکٹرز میں 3 مرلہ اور 5 مرلے کے پلاٹ کی کٹنگ کی جا سکے گی. کم چوڑائی والی سڑکوں کے باعث ترقیاتی لاگت میں کمی. پلاٹس نسبتاً سستے ہوں گے. مالی سال 2026-27 کے لیے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تجاویز تیار.
سالانہ ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 1 ارب 50 کروڑ روپے تجویز، جاری منصوبوں کے لیے 77 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز، نئے منصوبوں کے لیے 72 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز، ورکنگ وومن ہاسٹل گجرانوالہ کی تعمیر نو منصوبہ جاری، پروگرام میں شامل پنجاب ڈے کیئر فنڈ سوسائٹی کے ذریعے ڈے کیئر سینٹر سے قیام کا منصوبہ بھی شامل۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بڑی کمی، محکمہ خزانہ پنجاب کے افسران نے سر جوڑ لیے۔ پنجاب کا آئندہ ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے رکھنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وفاق سے نئے معاہدے کے بعد پنجاب کا ترقیاتی بجٹ نصف کرنے کی تجویز پر عمل کی تیاری۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی پروگرام 749 ارب رکھنے کی تجویز دے دی گئی۔ انتہائی اہم ترقیاتی جاری پروگرام کو ہی مکمل کرنے کی پالیسی دے دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں میوزیم آثار قدیمہ سیاحت کا فروغ اولین ترجیح، صوبائی بجٹ میں میوزیم آثار قدیمہ سیاحت کے فروغ کے لیے 25 ارب 22 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، نئے منصوبوں کے لیے 13 ارب 25 کروڑ جبکہ جاری منصوبوں کے لیے 11 ارب 96 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، ٹورزم کمپلیکس پنجاب اور لاہور میوزیم کے نیو بلاک کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز، ٹی ڈی سی پی کے لیے 36 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پی ایچ اے کا ہارٹی کلچر نظام کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کرنے کا فیصلہ، پی ایچ اے کا ادارہ جاتی امور کی مؤثر نگرانی کے لیے مرکزی ڈیجیٹل پورٹل قائم کرنے کا اعلان، پی ایچ اے اور پی آئی ٹی بی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، آن لائن پورٹل کے ذریعے ہیومن ریسورس اور ہارٹی کلچر سے متعلق امور کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ ڈیجیٹل پورٹل میں پی ایچ اے ملازمین اور سرکاری مشینری کا جامع ڈیٹا مرتب کیا جائے گا، وسائل کی نگرانی کے لیے آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ملاقات، کارکنوں کی قیادت پیپلز پارٹی لاہور کے قائم مقام صدر شاہد عباس اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت نے کی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر کیک کاٹا گیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ اپنا مقام حاصل کر رہی ہے۔ اگلے مہینے پیپلز پارٹی مینار پاکستان پر جلسہ کر کے بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب حکومت نے 7 افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ اے ڈی سی ریونیو ڈی جی خان عثمان منیر بخاری تبدیل، ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت، اے ڈی سی جی جنرل ساہیوال نیاز احمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈی جی خان تعینات، محکمہ خوراک کے عنصر صغیر خان کو اے ڈی سی جنرل ساہیوال مقرر کر دیا گیا۔ کنٹرولر شمائلہ منظور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں چیف آف سیکشن تعینات، محمد بابر سلیمان کو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ٹورزم ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا۔ اے ڈی سی جنرل صبا سحر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی تعینات۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ محمد طارق مسعود کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فوری طور پر ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم، احمد سہیل کو نیا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ تعینات کر دیا گیا۔ مہرین فہیم عباسی محکمہ بلدیات میں ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ تعینات، ایس این جی اے ڈی کی جانب سے تبادلوں اور نئی تعیناتیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔